वेलकम बैक जी। अब्दुल्ला मंसूर ने हमें ज्वाइन कर लिया है और आज ज़रा बात होगी, हम बात कर रहे होते हैं ना कि कुछ चीज़ें हम कहते हैं जब बड़ी ओल्ड फैशन होगी, लेकिन डेफिनेटली अब वो इन फैशन आ रही होती हैं। और फैशन क्या, ये हमारी ज़िंदगी होती है, इसमें ज़रूरत होती है ऑब्वियसली, तो उसको आप किस किस तरह से नई नई चीज़ों में ढाल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बांस के ऊपर कि बांस को किस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आज जिस पे बात करेंगे वो है कि अभी जो फ्लड आया है और उस दौरान इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि किस किस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब्दुल्ला आज कुछ टेक्निक्स भी बताएंगे जिस तरह से बांस का इस्तेमाल किया जा सकता है शेल्टर बनाने में। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो पहले तो ज़रा बांस और बैम्बू का एक ओवरव्यू हमें दीजिए जी। अच्छा, तो उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें, एक तो ये नेचुरल वो है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में भी है काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ जगहों पे जो इसको काश्त किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे नारोवाल जो है वहाँ पे कोई 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ जगह हैं जहाँ पे इसको काश्त किया जा रहा है। उसके अलावा शेखुपुरा में, कसूर में, मंडी बाहुद्दीन में, गुजरात में, तो वहाँ पे भी इसकी काश्त हो रही है और कॉन्स्टेंटली जो है ना ये बढ़ती जा रही है और तेज़ी से बढ़ता भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर कोई पेस्टिसाइड, आपको कोई दवा नहीं डालनी पड़ती, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं डालनी पड़ती कि जिसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से हो। तो ये नेचुरली जो है ना वो खुद ही से जो है ना वो जल्दी जल्दी उगने वाला उसका जो है ना वो एक ये मटेरियल है। ठीक है। और इसका एडवांटेज ये है कि ये इसकी जो कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जो रीइंफोर्समेंट होती है ना, जिसको इसकी सपोर्ट होती है, ताकत होती है, वो लोहे से भी ज़्यादा होती है। रियली? और अभी हम जब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया में चूँकि हम इनोवेशन की बात कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि जी इंसान को अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने बनाया है, तो किस तरीके से जो है ना वो इस एक मटेरियल को इस्तेमाल कर करके उन्होंने पूरे स्ट्रक्चर जो है ना वो बना दिए। अच्छा। और हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान में इस पर क्या काम हो रहा है। और ये कि अगेन जिस तरीके से सभी ने भी मेंशन किया कि जो फ्लड अभी आया हुआ है, जिसके बारे में अब हम सब बड़े परेशान हैं कि जी मुल्क में इस तरह की तबाही आई है, तो उसके लिए जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, डोनेट करना चाह रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, तो किस तरीके से हम बैम्बू का इस्तेमाल करते हुए थोड़े से बहुत ही कम कीमत पे और बहुत ही जो है ना वो सॉलिड किस्म के स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। वेरी गुड। तो कुछ तस्वीर हैं आपके पास, उनकी तरफ बढ़ते हैं और साथ साथ अब्दुल्ला उनको एक्सप्लेन भी कराते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी मेरी जो फेवरेट स्लाइड है वहाँ से। ये एक होटल है, ठीक है, क्योंकि हम पहले थोड़ी सी और एग्जांपल्स देखेंगे और फिर आखिर में हम उसकी तरफ आएंगे। तो ये एक होटल है जो उन्होंने पूरा का पूरा जो है वो बांस के साथ क्रिएट किया हुआ है। ये होटल बना ही बांस के साथ? जी जी। और उसके अंदर और भी नेचुरल मटेरियल्स हैं, ठीक है, जिस तरीके से लाइमस्टोन है और उस तरीके की चीज़ें। इसमें सिर्फ क्या चीले और बंदर रहते हैं या इंसान भी जाके मतलब तो सोते किधर है? मुझे तो इस तस्वीर में कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ, जो इसकी तस्वीर है ये एक मेडिटेशन स्पेस है। अच्छा। इस पूरे होटल का कॉन्सेप्ट ये है कि आप यहाँ पे आएँ और नेचर के साथ कनेक्ट करें। अच्छा। ये मैक्सिको में है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने सीढ़ियाँ जो बनाई हैं, रैम्प्स बनाई हैं, खिड़कियाँ बनाई हैं, उसका जो फ्रेम है, जो पूरी की पूरी छत है वो बांस से बनी हुई है। अच्छा। और अगेन इसके अंदर चूँकि डिफरेंट साइजेस आते हैं, छोटा सा बांस भी होता है, बड़ा बांस भी होता है, उनकी थिकनेस भी जो है वो डायमीटर भी। अब ये जो मैक्सिको में बांस यूज हुआ है अब्दुल्ला, जी जी, ये इसकी क्वालिटी और इसकी ये वही है जो नारोवाल में या गुजरात में काश्त हो रहा है या इसकी मुख्तलिफ किस्में? जी जी बिल्कुल ऐसा ही। बैम्बू की डिफरेंट तरह की किस्में हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो हर तरह की हमारी जो किस्म है ना वो आ सकती है। यहाँ का भी जो बैम्बू है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो इसकी क्वालिटीज़ हैं कि वो बेंड हो सकता है, उसकी ताकत होती है, वो सपोर्ट कर सकता है। सिमिलरली जो यहाँ पे भी बैम्बू ग्रो हो रहा है उसमें भी ये सारी की सारी एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज़ मौजूद हैं। यानी हमारा पाकिस्तान का बैम्बू इंटरनेशनल उस रेंज के अंदर अच्छी क्वालिटी का बैम्बू समझा। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो बहुत सारा बैम्बू बन रहा है वो पाकिस्तान में तो इस्तेमाल होता ही है। आप देखते होंगे सीढ़ियाँ आपको नज़र आती हैं जो हम ये कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर होती हैं, वो सब कुछ है। कुछ लोग जो है जिसे कहते हैं हम, जी जी, वो स्कैफोल्डिंग वगैरह इससे बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ना ये इम्पोर्ट भी हो रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो पाकिस्तान इसको इम्पोर्ट भी कर रहा है। यानी कि इसमें एक और चीज़ हमें सामने आती है कि जो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है जी जी वो लोकल ये नारोवाल और कसूर और गुजरात यहाँ से पूरी नहीं हो रही। जी जी बिल्कुल। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एक्सपोर्ट करने का भी, वो भी है। तो उस पर काम हो रहा है और अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। बिल्कुल जी। जी, अगली स्लाइड क्या कहती है? जी, अब ये उसी होटल की कंटिन्यूएशन है। आप पूछ रहे थे कि बिस्तर कहाँ पे, तो अगर आप ये लेफ्ट साइड वाला इमेज देखें तो ये जो पर्दे के दरमियान में जो वो एक बिस्तर बना हुआ है। और आप बड़े सरप्राइज होंगे कि लग तो वैसे रहा है कि शायद ये बड़ा ही वो है, बट इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव होटल, बड़ा ये महंगा तरीन होटल है मैक्सिको का। अच्छा, और खर्चा इस पे कम से कम हुआ है। खर्चा इस पे कम से कम हुआ है, लेकिन जो सारा कॉन्सेप्ट है, आइडिया है कि नेचर के साथ कनेक्ट करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वेरी नाइस। अच्छा, फिर अब जब हमने वो तो एक अपनी एक इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट देख लिया, उसके अलावा जो मैंने ये स्लाइड ऐड की थी इसमें था कि अगर हम अपने लेफ्ट साइड पे देखें तो इन्होंने एक गिरजा घर बनाया हुआ है, एक चर्च बनाया हुआ है, सही, पूरा बैम्बू से। जी। हम सेंटर में देखें तो ये एक घर है,
اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ونڈو کا فریم ہے وہ تک انہوں نے بیمبو سے بنایا ہوا ہے, شیشے کے ارد گرد جو لگا ہوا ہے. جو نیچے آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے وہ دیوار جو ہے وہ بھی بیمبو کی بنی ہوئی ہے. اور جو رائٹ سائڈ پہ ہم امیج دیکھیں وہ بھی ایک سٹنگ سپیس ہے جنہوں نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تھوڑے سے اس کے اندر کلرز بھی ایڈ کر دیے ہیں اور ایک پیویلین بنایا ہے. تو بڑی سے بڑی چیز سے لے کے جو پبلک سپیس ہے وہاں سے لے کے ایک چھوٹی سی چیز تک, بیٹھنے کی جگہ تک اس مٹیریل کا جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. دیکھیے نا, کریٹیو آئیڈیاز نئے نئے, انسان کو ویسے ہی نہیں کہا جاتا اشرف الماء کے بعد. اکثر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, ہم سب حیران ہو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے. اچھا جی, یہ کیا ہے؟ تو ادھر بھی اگر آپ اس کی جوائنٹری دیکھیں بیمبو کس طریقے سے استعمال ہوا ہوا ہے تو اس کے اندر ڈفرینٹ لیئرز ہیں. سینٹر میں ہم دیکھیں تو بھی ایک چھوٹا سا پیویلین انہوں نے بنایا ہوا ہے, وہ تھوڑا سا پورس ہے, اس کے اندر سے آپ کو سی تھرو وہ نظر آتا ہے. اور جو اگر ہم ایکسٹریم رائٹ والا دیکھیں تو وہ پورا کا پورا دیکھیں کالمز بھی سارے اسی سے بنے ہوئے ہیں, جو چھت کا سارا اسٹرکچر ہے وہ بھی اسی سے بنا ہوا ہے. اور ان کالمز نے اس پوری چھت کو اٹھا رکھا ہے, اس کا وزن اٹھایا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور تو ایسے ہم جو نا جو بھی انسانوں کو انسپریشن چاہیے ہوتی ہے تو ہم نیچر کی طرف دیکھتے ہیں, قدرت کی طرف دیکھتے ہیں. تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے گھونسلہ ہوتا ہے تو جو سینٹر میں امیج ہے وہ بالکل اس سے انسپائر ہو کے بنا ہوا ہے. اور اگر ہم رائٹ سائڈ پہ دیکھیں اپنے سیدھے ہاتھ پہ تو وہ جو سارا اسٹرکچر ہے وہ درخت سے انسپائر ہو کے وہ بنا ہوا ہے. بالکل 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 زبردست. اسی طریقے سے یہ کچھ اور ایگزامپلس ہیں. اور یہ جو سارا کا سارا کام ہے نا یہ ایشیا کی ایگزامپلس ہیں, ٹھیک ہے. تو بے تحاشا بنگلہ دیش میں بہت کام ہو رہا ہے اس کے اندر, اور بہت سارے ممالک ہیں اس کے اندر بہت سارا کام ہو رہا ہے اس میں. اس طریقے سے یہ کہ پورا جو انہوں نے وہ ایک ورانڈا بنایا ہوا ہے اس میں جو ساری ڈیٹیل ہے وہ اس بیمبو کی ہے. اچھا, اس کے جو کاریگر ہوں گے وہ بھی پھر خاص ماہر ہوں گے اس طرح کے کام کے؟ تو اس میں جو بیسک سا اسٹرکچر ہے اس کے لیے آپ کو کسی خاص کاریگر کی ضرورت نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا اگر ہم اس کو تھوڑا فائن ٹیون کرنا چاہیں اور بڑے اسٹرکچرز بنانے چاہیں تو ڈیفینیٹلی تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اچھا عبداللہ, پاکستان میں کیا کام ہو رہا ہے؟ پاکستان میں جو ہے وہ اس کی ایگزامپلس بھی ہیں, ہم ٹورڈز دا اینڈ جو ہے نا وہ اس کو دیکھیں گے. اچھا, اس میں جو ہے نا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم پارکس میں بھی جاتے ہیں. تو اسی کبھی ہم جیسے فلڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس میں ہمارا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. انڈسٹریز اور وہ سب کچھ تو اپنا رول پلے کرتی ہیں, لیکن یہ کہ پلاسٹک کا اتنا زیادہ استعمال, ٹھیک ہے, پانی کا جو ہے نا بے تحاشا جو ہے نا وہ اس کو ہم کرتے ہیں, کانکریٹ جنگل بناتے جا رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, وہ تو وہ ہیٹ ساری کی ساری ایبزارب کرتی ہیں, وہ سب کچھ ہوتا ہے. تو جو پوری دنیا کا ٹیمپریچر ہے نا وہ اسی وجہ سے رائز کر رہا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پارکس ہو گئے, ہمارے بس اسٹاپس ہو گئے, تو ان ساری کی ساری چیزوں کو بجائے سے کہ ہم لوہا استعمال کریں, ہم کانکریٹ استعمال کریں, سیمنٹ استعمال کریں, ہم اگر اس طرح کے نیچرل مٹیریلس کی طرف جائیں گے تو وہ زیادہ جو ہے وہ لانگ ٹرم بھی ہوں گے, وہ پائیدار بھی ہوں گے, کاسٹ بھی ان کی بہت منیمل ہوگی, اور اگین وہ سسٹینیبل بھی ہوں گے اور نیچر فرینڈلی ہوں گے. نیچر فرینڈلی. آئی تھنک دیٹس اے ریئلی گڈ آئیڈیا, کیونکہ وہ نیچر کی ہم بات کر رہے تھے, بیکاز اوبیسلی بھی ہم کلائمیٹ چینج کی بھی بات کریں اور ہم سب چیلنجز دیکھ بھی رہے ہیں, تو وہیں پر افورڈیبل چیز, اچھی چیز, نیچر کے قریب, اور جس سے آپ کا انوائرمنٹ بھی افیکٹ نہیں ہو رہا. جی بالکل. تو جس طرح ہم اسلام آباد راولپنڈی میں رہتے ہیں تو یہاں پہ بے تحاشا پارکس ہیں, تو اگر پارکس میں اس طرح کا کوئی اسٹرکچر بنا ہوا ہو, گزیبو بنا ہوا ہو, تو کیا ہی اچھا ہو. ایگزیکٹلی. اب ہم ذرا کوئک چلیں گے, آپ کی کچھ تصاویر کو رن تھرو کریں گے. تو اگین یہ کچھ ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بیمبو کو اسٹیک کر کے نا, ہم کانکریٹ میں وہ کالم اور بیم کہتے ہیں, تو یہاں پہ انہوں نے اس سے بیمبو سے جو وہ سارا کا سارا اسٹرکچر رائٹ سائڈ پہ کیا ہے؟ جی یہ بھی پورا کا پورا ایک پیویلین ہے. بیوٹیفل. تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے, اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے سے, تو یہ میں نے اسی لیے ایڈ کیا کہ آپ اس کو سمجھے کہ کس طریقے سے بڑے سے بڑا اسٹرکچر بھی اس سے جو وہ کریٹ ہو سکتا ہے. یہ جس کو آرڈر ملا ہوگا نا اتنے سارے بیمبوز کا, اس کا تو مزے ہو گئے ہوں گے. بالکل. اس ٹھیکیدار کے. اس میں میں کہہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ہم بات کریں روشنی کے بارے میں, کہ اگر اس طریقے کا نیچرل مٹیریل ہوتا ہے تو روشنی کس طرح خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ کسی بھی اسپیس کے اندر آتی ہے. یہ لیفٹ سائڈ والا بہت ہی خوبصورت ہے. جی اچھا, اور پھر چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز, وہ تو ہم نے ساری بلڈنگس کی بات کر رہے تھے, اسٹرکچرس کی بات کر رہے تھے. انہوں نے دیکھے کھڑکیوں میں جو ہے وہ بیمبو کا استعمال کیا ہوا ہے, تو ہوا بھی آ رہی ہے, پردہ بھی ہو گیا ہے, اور ایک نیچرل مٹیریل جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال بھی ہو گیا, اور سیدھے ہاتھ پہ وہ سیڑھی تھی. یہ کچھ ویسی ہیں کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, اور بے تحاشا انفارمیشن جو ہے وہ آن لائن اویلیبل ہے کہ آپ خود سے بھی اس کو کر سکتے ہیں. اچھا, خود سے گھر میں کوئی گزیبو بنانا ہے یا کوئی. یہ بھی اسی طریقے سے اسٹرکچر ہے کہ کس طریقے سے بیمبو کو جو وہ بیچ میں سے گزار کے پورا کا پورا ایک سالڈ اسٹرکچر بنا کے, اور اس کے اندر بھی آپ نئی ڈیزائنس کریٹ کر سکتے ہیں. ویری نائس. یہ کچھ اور چیزیں کہ جو بعد میں آخر میں بیمبو بچ جائیں تو آپ انہیں دیوار پہ لگا کے اس کے اندر پلانٹس کر لیں, اس سے کوئی بینچ بنا لیں, تو مزید آئیڈیاز. تو وہ کوئی بھی مٹیریل جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتا. اچھا, اب ہم جو ہے نا یہ پاکستان کی طرف بڑھیں گے. یاسمین لاری ایک آرکیٹیکٹ ہے, انہوں نے بے تحاشا کام کیا ہے اس کے اوپر ماشاء اللہ سے. شی 75 اور وہ ابھی بھی بہت ایکٹیو ہیں,
اور آج کل فلڈ ریلیف کے حوالے سے بھی وہ بہت ایکٹیو ہیں اور کام کر رہی ہیں. بالکل ایسا ہی. تو یہ ان کے جو کام ہے اس کی کچھ پکچرز ہیں ہمارے پاس, اور ان کے علاوہ اور بھی کچھ آرکیٹیکٹس ہیں جو ان سے انسپائر ہو کے وہ بھی کام کرتے ہیں. تو دیکھیں پوری کی پوری جو چھت ہے وہ اس کے ساتھ اسٹرکچر بنا ہوا ہے. پھر ایک انہوں نے یہ مکلی کے پاس جو ہے وہ ایک اس پہ کمیونٹی کے ساتھ کام کیا ہے, اور یہ ان کا ایک کلچر سینٹر ایک چھوٹا سا بنایا ہے. تو اٹس اے لارج اسپیس جہاں پہ ان کا کوئی جرگا ہونا ہو, یہاں پہ ان کی کوئی کمیونٹی کی گیدرنگ ہو, کوئی چھوٹا موٹا شادی ہو, تو وہ سارا اس میں ہوتا ہے. اور یہ پورا جو اسٹرکچر ہے جو کہ آپ کو کافی اس کے سائز سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کافی بڑا ہے, یہ پورا بیمبو سے بنا ہوا, پورا کا پورا ہی بیمبو سے بنا, پورا کا پورا بیمبو سے بنا ہوا. دس از ہیوج. جی, اور اس کے ارد گرد بھی جو چھوٹے چھوٹے آپ کو اسٹرکچرز نظر آ رہے ہیں وہ بھی سارا کا سارا بیمبو ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ جو انسان ایسے بالکل بونے سے چھوٹے سے نظر آ رہے ہیں, اس سے آپ پروپورشن آپ دیکھیں اس کو تو کتنا بڑا ہے. اور ہمارے پاس کچھ اس کی اندر کی بھی پکچرز ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. تو یہ اندر کی ساری اسپیس ہے. تو اس نے آپ کو شیڈ بھی دے دیا, اس نے آپ کو چھاؤں دے دی, اندر کا ٹیمپریچر تھوڑا سا بہتر ہو گیا باہر کے ساتھ. اور کس طریقے سے جو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزائن بھی ہے اس کے اندر, جتنے بھی یہ اس کے پیسز لگے ہوئے ہیں نا, تو اس کے اندر انہوں نے ڈیزائن بھی انکارپوریٹ کیا ہے. اور تو ایک مزے کی بات یہ کہ جو آپ کو یہ میز بالکل سامنے رکھی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ میز بھی وہاں سے بنی ہے, بیمبو سے نظر آ رہی ہے. بالکل. تو وہ جو ویسٹیج ہے نا وہ بالکل ضرورت ہے, تو وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. ایگزیکٹلی. یہ اس کی کچھ اور ہیں زبردست خوبصورت طریقے سے اس کے اندر شیڈوز آتے ہیں اور ایک بڑی مزے کی اسپیس کریٹ ہوتی ہے. یہ کچھ اور سٹرکچرز ہیں, یہ بھی سارے کے سارے بیمبو سے بنے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین سے تھوڑا سا یہ بھی پاکستان کے. جی یہ بھی پاکستان کا ہے. تو سیڑھی ہو, چھت ہو, دیواریں ہوں, دروازے ہوں, کھڑکیاں ہوں, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیمبو ہمیں یہ فلیکسیبلٹی. اس کی لائف عبداللہ کتنی ہوتی ہے؟ یعنی کہ تو اس کی جو لائف ہے نا وہ کافی لمبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا. اور آپ کاسٹ کے اکارڈنگلی بھی دیکھیں نا, اب اس طرح کے سٹرکچر میرا خیال ہے ہمارے فلڈ وکٹمز کے امیڈیٹ ریلیف اور ریسکیو کے بعد کا جو سٹیج ہے ریہیب کا, اس میں کام آ سکتے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی کام آ سکتے ہیں. اور آپ جو ہے نا وہ اس طریقے سے وہ فری ٹریننگز بھی دیتی ہیں کہ اگر 100 لوگ ہیں, 150 لوگ ہیں, وہاں پہ جا کے جس بھی کمیونٹی میں, اور اس کمیونٹی میں سے جو بھی کام کرنا چاہے اور محنت کرنا چاہے, وہ اس کو یہ پورا کا پورا سکھا دیتے ہیں. اچھا. تاکہ وہ خود سے امپاور ہو جائیں اور خود سے اپنے لیے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو کریٹ کر سکیں. تو اس طرح کا ایک زبردست قسم کا کام ہو رہا ہے پاکستان میں. اور آئی تھنک کہ جن لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں تو پیسوں کے تھرو فنڈ دینا وہ ایک چیز ہے, جو لوگ وہ کر سکتے ہیں وہ کریں, جو راشن دے سکتے ہیں, کھانا دے سکتے ہیں وہ کریں. اور جن کے پاس اس طرح کے کوئی ریسورسز ہیں کہ وہ ان کے پاس کوئی کارپینٹر ہے, بیمبو کی موجود ہے, تو وہ اس طریقے سے اسٹرکچرز کریٹ کر سکتے ہیں جو لوگوں کو ٹیمپرری ریلیف دیں اور ان کے لیے جو ہے نا ریہیبلیٹیشن. دیکھیں اس وقت تو ابھی بالکل انیشل سٹیج ریسکیو والا, ریسکیو کے بعد ریلیف, ابھی ہم ریلیف والی سٹیج کے اندر ہیں. لیکن بہت جلد جتنی بڑی تباہی ہوئی ہے, بہت جلد ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہمیں سٹرکچرز دینے ہیں. جیسے مجھے یاد آ رہا ہے 2005 کے زلزلے کے فوراً بعد پھر یہ بات ہونی شروع ہو گئی تھی. آپ جیسے ینگ آرکیٹیکٹس نے بات کیا تھا کہ اب ہم نے ہیومن لائف فرینڈلی آرکیٹیکچر کی طرف جانا ہے, صرف بیوٹی یا پیسے کو نہیں دیکھنا. تو لائف فرینڈلی آرکیٹیکچر میں اب آگے سیلاب کے بعد بھی ہمیں بہت جلد ہی میرا خیال ہے آنے والے کچھ ویکس, مہینوں میں اس طرح کی چیزوں کی طرف بڑھنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آئی تھنک کہ یہ جو بیمبو والا مٹیریل ہے سب سے آئیڈیل ہے, کیونکہ ایک تو ہم نے جس طرح سسٹینیبلٹی کی بات کی, نیچر فرینڈلی ہونے کی بات کی, مضبوطی کی بات کی, اس کی وہ بھی ایڈوانٹیجز ہیں. اور جو کاسٹ ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارا سندھ بھی متاثر ہوا ہوا ہے, بلوچستان بھی ہوا ہوا ہے, کے پی بھی ہوا ہوا ہے, تو تقریباً پورا کا پورا جو پاکستان ہے. تو آئی تھنک کہ دس ول بی دین آئیڈیل مٹیریل جس کے تھرو جو ہے وہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں. ون لاسٹ کویسچن ویری کوئکلی, اور وہ یہ ہے کہ اس کی جو فارمنگ ہو رہی ہے, وہ آپ نے جو نام لیے مجھے بہت سینٹرل پنجاب کے نارووال, قصور, گجرات, کیوں اس کی کیا کوئی خاص جیوگرافیکل زمین کی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے ہے؟ ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ اتفاق کی بات ہے, لیکن یہ کہ چونکہ جو یہ ساری کی ساری ایگریکلچر ہے نا, یہ بھی ایک پوری کی پوری سائنس بن گئی ہے. تو بہت سارے طریقے ایسے آ گئے ہیں کہ آپ کہیں پہ اس کو کور کر کے کوئی اپنا ٹیمپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. تو بہت ساری انوویشن آ رہی ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ شاید مجھے ابھی ریسنٹ انفارمیشن نہ ہو, کیونکہ یہ میرا ایگریکلچر میرا شعبہ نہیں ہے, تو وہ آپ کو زیادہ بہتر جواب دے سکے. لیکن آئی ایم شیور کہ باقی جگہوں پہ بھی اس کی کاشت ہو رہی ہوگی, کیونکہ جتنی اس کی ضرورت ہے نا, تو وہ یہ کانسٹنٹلی جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے. ہمارے جو پروڈیوسر راشد, وہ مجھے ایک انٹرسٹنگ انہوں نے انپٹ دی ہے کہ بیمبو جو ہے وہ پانی بہت زیادہ لیتا ہے اپنے گرو ہونے کے لیے, اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو شاید میں بھی یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ سیم یا ایسا, سو بہرحال اس پہ بھی ریسرچ کرنی چاہیے. ینگ
फार्मर्स को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को और आप जैसे आर्किटेक्ट्स को? जी डेफिनेटली करनी चाहिए। और अगेन ये तो जो बाकी अगर हम दुनिया के हमने एग्जांपल्स देखी उसमें हम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिटेल में और इंट्रिकेट किस्म में पूरा पूरा होटल बैम्बू से बना दिया। तो यहाँ पे भी हम जब मटेरियल को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, लोगों को ट्रेन करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे भी इनोवेशन आएगी। यहाँ पर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, यही पॉइंट मैं ऐड करने वाली थी कि आप अभी से ही, जिस तरह अभी हम फ्लड की भी बात कर रहे हैं, अभी हम रिलीफ के उस पर, उसके बाद डेफिनेटली हमने एक शेल्टर प्रोवाइड करना है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। तो वहाँ पर जो हर फील्ड के लोग जिस तरह से आगे बढ़े हैं, वहीं पर आपको ट्रेनिंग्स भी देनी शुरू कर देनी चाहिए अभी से। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली आप जब नई नई तरीके से, आप एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अच्छा ये आम सी चीज़ है, लेकिन आप उसको बहुत खास बना देते हैं, एक नए नए तरीके बता के, नई नई टेक्निक्स बता के। और हम आपको बताते चलें कि वो कारपेट बहुत सारे उठने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में। पिछले हफ्ते जो आपने चिप्सों को दोबारा से इंट्रोड्यूस कराया है, तो लोगों को याद आ गया कि हमारे इस कारपेट के नीचे बड़ा खूबसूरत चिप्स भी लगा हुआ था। यानी बहुत अच्छी बात है कि लोग इससे जो है वो इंस्पायर होते हैं और जो है वो अपने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली।